سلیم شرازی صاحب کا میں کیا تعارف کرا سکتا ہوں. یہ میں نے تو کتنے پیج کا 99 صفحات کا مضمون لکھا تھا. کہیں پڑھیے گا بھائی. ہم پہلو سلیم شرازی کا مضمون شامل ہے اور میری اگلی کتاب میں جو کبھی نہیں چھپے گی NCPL میں جمع ہے کئی سال سے 3-4 سال سے. تو بہرحال سلیم شرازی صاحب کی بنیادی خوبی یہ ہے اور منیر حمزہ صاحب گواہ ہے اس بات اور آج کی محفل بھی گواہ ہے کہ جو شعر و ادب کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے اور مشاعرے بھی اب اس طرح نہیں رہے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ نشستیں ہونی بند ہو گئی. تو آج کی جو نشست ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. جو ان کی شخصیت ہے, جو ان کا مشن ہے کہ نئے لکھنے والے سامنے آئیں اور ان کی شاعری سنی جائے. تو نئے لوگوں کی ہمیشہ انہوں نے پرورش کی ہے, جہاں اس کی سیڑھیوں سے لے کر اوکھلا تک. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی نشستیں ہر 2 کلومیٹر پر ہونی چاہیے تو دلی کی پوری ادبی فضا بدل جائے گی. لوگ ایک ساتھ کبھی مشاعرہ سنیں گے. تو سلیم شرازی صاحب نے تو صاحب اپنی آنکھوں کو کالا کیا ہے, اپنی راتوں کو کالا کیا ہے, تاکہ جو ہمارا شعری منظر نامہ ہے اس کو وہ اجال سکے, اس کو نکھار سکے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو فضل نقوی صاحب لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر تھے, نظارہ نکالا کرتے تھے. تو ان شعراء کی صحبتوں سے اور وہاں کی تربیت سے یہ اپنی آنکھوں میں ایک روشنی لے کر آئے تھے, اپنی آنکھوں میں ایک نور لے کر آئے تھے. وہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر اوکھلا کی سڑکوں تک تقسیم کی ہے اور ہم سب اسی روشنی کی کرن سے منور ہو رہے ہیں. میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا نصیر شاعر بن کے بڑے صاحب. اور ایک چیز اور عرض کر دوں کہ پروفیسر شیخ الرسول صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہ پروفیسر شیخ الرسول صاحب نے پہلی مرتبہ سلیم شرازی صاحب کی شاعری کا اعتراف کرتے ہوئے اردو اکیڈمی کا اور شاعری کا ایوارڈ. ورنہ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے 60-70 برس قبل لال قلعے کا مشاعرہ پڑھا تھا اور وہاں انہوں نے شامیانے اڑا دیے تھے جب بالکل نوجوان تھے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بعد 50-60 برس میں ان کو کبھی نہیں بلایا گیا. لیکن رسول صاحب نے جب وہ جو کہتے تھے انہوں نے شامیانہ کیا, ڈلوا دیا اس کو. سلیم شاعر صاحب کے ہم سب تعلیم سے استقبال کرتے ہیں. اسی سے شہر کی ہے شاعری ساری روشنی مخلوق کو گھر میں رہتا. گدڑی کا دال نیچے کر دیجیے. بھائی سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. بالخصوص پروفیسر شیخ الرسول صاحب اور ہمارے حافظ انجم صاحب جناب اور پروفیسر طارق بشیر صاحب, ان تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں. من شہزاد صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں, حضرت مشرا صاحب کا بھی. اور یقین کیجیے مجھے پڑھنا نہیں تھا, لیکن یہ کہ اب ایک مسئلہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں ڈاکٹر طارق بشیر صاحب کے لیے. کہتا ہوں کہ شہرت کی آرزو ہے نہ طالب ہے مال کے. شہرت کی آرزو ہے نہ طالب ہے مال کے, رکھا ہے بس متائے انا کو سنبھال کے. رکھا ہے بس متائے انا کو سنبھال کے, رکھا ہے بس. اور دو شعر ایسے ہی اور کیے ہیں. اور کہتا ہوں کہ یہ خدا بزرگ بٹر کی بارگاہ میں میری فریاد ہے. اور کہتا ہوں کہ لاج رکھ میری کٹکلائی تھی, لاج رکھ میری کٹکلائی تھی, کاسے بے سوال دے مجھ کو. کاسے اب اس قبیل کا یہ چیز مسئلہ اور سنیے. خیال رکھتا ہے
یوں رب ذوالجلال میرا دوسرا جس کا ساتھ تو تم لینا فرمائے خیال رکھتا ہے یوں رب ذوالجلال میرا بھلا ہے خیر کے کشکول بے سوال میرا بھلا ہے خیر سے کشکول بے سوال میں ٹائم کیا ہو گیا پڑھی آپ سے پڑھنے کا ٹائم کیا بولوں بھائی اب تو ہم پیلے ہو رہے یار میرا تو میں گھر کے گلدان میں پھول سجا لیتے ہیں گھر کے گلدان میں گھر کے گلدان میں کچھ پھول سجا لیتے ہیں ہم بھی کس طور سے موسم کا مزہ موسم کا مزہ لیتے ہیں زخم کی فصل ہی ہر سال مقدر شہری بہت بڑے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں جماعت عارف صاحب حافظ صاحب معین آزاد صاحب اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں ہم تو کچھ دیتے ہی نہیں ان کے نام رسم کی سچی ہر سال مقدر شہری جانے ہم کیسے فقیروں کی دعائیں فقیروں کی دعا لیتے ہیں اور یہ شرکت کا شعر ہمارا اور مجھے رندم کا پہلے میرے شعر سن لیجیے سنگ پاری تیرا مفہوم بدل جاتا ہے سنگ پاری تیرا مفہوم بدل جاتا ہے ہم جو سب کو جھکائے کبھی اب وہ خاص شرکت تھا قرض کا چکانے کے لیے ہم پیاسے قرض کا چکانے کے لیے ہم پیاسے شدت خشک لگی اور بڑھا لے شدت خشک لگی اور بڑھا لیتے ہیں گھر کے گل اصلی شعر اس شعر میں نے اپنی تعریف میں کوشش کی ہے ہمارے وہاں اردو میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے معنی استعمال ہوتے ہیں مثلاً ہم سفری اور ہمراہی میں نے اس میں ایک لطیف فرق کرنے کی کوشش کی ہے ہم سفر سب ہے مگر کون ہے ہمراہ چلی ہم سفر سب ہے
मगर कौन रे हमराह चली, आओ तन्हाई का एहसारे